اچھا دوستوں، وہ کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ایف بی آئی کئی دہائیوں تک آئنسٹائن کی نگرانی کرتی رہی؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش آئنسٹائن کو کی گئی تھی؟ آئنسٹائن کا دماغ کس نے چرایا تھا؟ کیا واقعی آئنسٹائن میتھمیٹکس میں فیل ہوا تھا؟ اچھا، واقعی لوگ کہتے ہیں کہ ایٹم بم بنانے میں آئنسٹائن کا ہاتھ تھا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور کس وجہ کی وجوہات کی بنا پر آئنسٹائن کو جو نوبل پرائز ملا تھا، اس کی رقم اس کی بیوی کو ملی تھی؟ اس طرح کی دلچسپ معلومات آئنسٹائن کی زندگی کے کچھ راز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دوستوں آخر تک آخر تک دیکھیے گا۔ دیکھیے گا۔ دوستو، البرٹ آئنسٹائن کے نام سے کون واقف نہیں؟ وہ 20th سنچری کے سب سے بڑے ماہر طبیعت اور فزکس کے ایکسپرٹ اور سائنٹسٹ تھے۔ آئنسٹائن سب کو پتہ ہے کہ جرمنی کے شہر اولم میں 14 مارچ 1879 کو پیدا ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آئنسٹائن کی زندگی کے کچھ خفیہ رازوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا ان کی میریڈ لائف کی ایک ہلکی سی جھلک کے بارے میں بتاؤں۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی، پہلی شادی اپنی بیوی سے، ان کے جو تعلقات خراب ہو گئے تھے اور کچھ انہوں نے عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈز رکھی تھی اپنی بیوی سے۔ وہ کچھ یوں تھی کہ 1914 میں جرمنی جانے کے بعد جو تھے ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، تو تعلقات اس حد تک بگڑ گئے تھے کہ آئنسٹائن نے اپنی وائف کو صرف اس کنڈیشن میں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو گئے تھے کہ وہ یہ والی شرائط پوری کریں۔ پتہ ہے شرائط کون سی تھی؟ پہلی شرط آئنسٹائن نے یہ رکھی تھی کہ میرے کپڑے اور بسترا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ دوسری شرط آئنسٹائن نے بیوی کے سامنے یہ رکھی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں 3 وقت کا کھانا پہنچاؤ گی۔ ایک اور شرط جو اس نے رکھی تھی، کہہ رہا تھا کہ میرا سونے اور پڑھنے کا جو کمرہ ہے وہ بالکل صاف ستھرا رکھوں گی۔ اور آگے پھر اس نے ایک اور ڈیمانڈ بھی رکھی کہ میرے پڑھنے والی میز کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک پانچویں ڈیمانڈ بھی آئنسٹائن نے رکھی تھی بیوی سے کہ میرے سے تمہارے جو تھے تمام ذاتی تعلقات ختم ہوں گے سوائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جب مخاطب ہوں تو فوراً جواب بھی دو گی۔ اور ایک دوسری ڈیمانڈ آئنسٹائن نے اپنی بیوی سے یہ رکھی تھی کہ میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کرو گی، اپنی باتوں سے یا اپنے عمل سے۔ تو آگے کچھ یوں ہوا کہ اس کے بعد آئنسٹائن کی بیوی بچوں کو لے کر چلی گئی وہاں سے۔ 1916 میں پھر آئنسٹائن نے طلاق کے لیے بات کی، تو اس کی جو وائف تھی وہ ذہنی صدمے سے نڈال ہو گئی، ہاسپٹل میں پھر چلی گئی۔ پھر آخرکار 1918 میں اس شرط پر طلاق ہوئی کہ اگر میاں کو نوبل انعام ملے تو اس کے پیسے اس کی وائف کے ہوں گے اور بچوں کو مالی طور پر جو تھا آئنسٹائن بھی سہارا دے گا۔ اچھا، یہ تو اس کی کچھ پرسنل زندگی تھی، لیکن آئنسٹائن ان چیزوں کے لیے مشہور نہیں تھا دوستو۔ آئنسٹائن کی شہرت کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ آسان بھاشا میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو آئنسٹائن صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہم سلو سپیڈ سے حرکت کریں گے یا کہیں جائیں گے تو زیادہ ٹائم لگے گا، اور اگر ہم تیز سپیڈ سے جائیں گے تو وقت کم لگے گا۔ مثال کے طور پر مجھے اگر کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور فاصلہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے، تو فار ایگزامپل اگر میں سٹاپ واچ آن کر لوں اور جب میں اپنی منزل تک پہنچوں تو دیکھوں گا اگر مجھے کسی محسوس یا اسپیسیفک ویلاسٹی یا سپیڈ پہ 40 منٹ لگے ہیں، لیکن پھر اگر اسی سپیڈ کو میں ڈبل کر دوں تو مجھے 20 منٹ لگیں گے، اور سپیڈ کو اگر 4 ٹائم زیادہ کر دوں تو مجھے 10 منٹ لگیں گے۔ اور یوں ایک وقت ایسا آئے گا دوستو، اگر میں سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کروں گا تو یہ جو وقت ہے یہ بالکل سٹاپ ہو جائے گا اور رک جائے گا۔ اور پھر آئنسٹائن کے مطابق اگر میں سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ سپیڈ میں سفر کروں گا تو یقیناً میں پاسٹ میں چلا جاؤں گا۔ مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے اگر ہماری سپیڈ زیادہ ہوگی، یعنی سپیڈ جتنی سپیڈ کے ساتھ لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے، اگر ہم اس سے زیادہ ٹریول کریں گے، جب ہماری سپیڈ اس سے بھی زیادہ ہوگی تو ہم 90 اینگل سے بھی کراس کر جائیں گے، اور جو ہی ہم سیکنڈ کوارٹرٹ میں پہنچیں گے تو وہاں کا ٹائم نیگیٹو میں ہوگا، کیونکہ ہم زیرو سے کم نیگیٹو اعداد ہوتے ہیں، اور اگر نیگیٹو ٹائم میں پہنچ گئے تو آپ یوں سمجھیے کہ ہم ماضی میں پہنچ گئے۔ یہ تو آئنسٹائن کی کچھ تھیوریز کے بارے میں نے آپ سے بات کی۔ اچھا، سورج گرہن کو بھی آئنسٹائن نے دوستوں مشہور کر دیا تھا۔ 1915 میں آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جب شائع ہوا، جس کے مطابق خلا اور وقت کی منت میں کشش ثقل کے میدان میں گریویٹیشنل فیلڈ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے،
تو فزکس کی دنیا میں یہ ایک جرأتمندانہ نظریہ تھا جو مئی 1919 تک متنازع رہا، لیکن تب سورج گرہن نے وہ حالات جو ہیں وہ پیدا کر دیے جس میں اس دعوے کو تجربے کی کسوٹی پر چیک کیا جا سکتا تھا۔ اس نظریے کو عظیم الوسع شے یعنی سورج پر لاگو کیا گیا، کیونکہ اس کے مطابق قریب سے گزرنے والی ستارے کی روشنی جو ہے وہ قابل پیمائش ہم میں آنی چاہیے تھی۔ اب آئنسٹائن کے نظریے کی صداقت کا ایک بڑا جو تھا وہ امتحان آ گیا تھا۔ برٹش ماہر فلکیات آرتھر اینٹن نے مغربی افریقہ کے ساحل کا سفر کیا، وہاں پہ گیا اور اس نے سورج گرہن کی تصاویر لے لی۔ اب ان پکچرز کا تجزیہ کرنے پر اس نے یہ بات تصدیق کی کہ سورج کی کششی شکل سے روشنی کو تقریباً 1.7 آرک سیکنڈ کی خمیدگی کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ اس خبر نے آئنسٹائن کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا دوستوں، اور پھر اخبارات نے اسے سر آئزیک نیوٹن کا جانشین قرار دے دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی کامیابی تھی، اور دنیا بھر میں اپنے نظریات اور کائنات کے موضوع پر پھر آئنسٹائن لیکچر دینے لگ گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسری انٹرسٹنگ چیز جو بہت سے لوگوں کو آئنسٹائن کے بارے میں نہیں پتا، ایف بی آئی کئی ڈیکیڈز تک آئنسٹائن کی نگرانی کرتی رہی دوستو۔ جی، 1933 میں ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد آئنسٹائن نے برلن چھوڑا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ چلا گیا۔ وہ نیو جرسی میں انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی سے ٹچ ہو گیا۔ امن پسندی، شہری حقوق اور بائیں بازو کی حمایت کی وجہ سے جے ایڈ گروور کی سربراہی میں کام کرنے والا خفیہ ادارہ ایف بی آئی اسے مشکوک سمجھنے لگا۔ امریکہ آنے کے بعد اس خفیہ ادارے نے آئنسٹائن کی کڑی نگرانی شروع کر دی جو 22 سال تک ہوتی رہی۔ ایجنٹ اس کی فون کال سنتے رہے، اس کے خط کھول کر پڑھتے رہے اور اس کے کوڑا کرکٹ کی چھان بین کرتے رہے تاکہ اس کے جو اس وقت کا یو ایس ایس آر تھا اس سے تعلقات کا کوئی ثبوت مل جائے۔ اچھا، ان کو یہ بھی شک تھا کہ آئنسٹائن جان سے مارنے والی کچھ ایسی ریز بنا رہا ہے۔ خفیہ ادارے کی ساری نگرانی بیکار گئی، تاہم 1955 میں آئنسٹائن کے موت کے وقت تک یہ ادارہ نگرانی کی معلومات پر مشتمل 1800 صفحات لکھ چکا تھا۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز، آئنسٹائن کو اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش بھی کی گئی تھی دوستو۔ آئنسٹائن اگرچہ ٹریڈیشنل مذہبی انسان نہیں تھا، لیکن اس کا آبائی مذہب بیسیکلی وہ یہودی تھا نا، تو وہ یہودیوں کے خلاف، تعصب کے خلاف تو بات کرتا تھا، لیکن صہیونیت نواز نہیں تھا۔ 1952 میں ہائے مزمان کے مرنے پر اسرائیلی حکومت نے اسے صدر بننے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت آئنسٹائن کی عمر تقریباً 73 سال تھی، اور اس نے اس آفر کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اسرائیل کی سفیر کو ایک خط لکھا جس میں اس نے یہ کہا کہ اپنی ساری زندگی معروضی مواد کی تحقیق میں نے گزاری ہے، اس لیے یہ درست انداز میں لوگوں کے امور نپٹانے اور سیاست کرنے اور سرکاری کام کرنے میں میرا کوئی تجربہ نہیں، لہٰذا اس نے یہ آفر ٹکرا دی۔ ایک دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں، آئنسٹائن کا دماغ بھی جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا۔ آئنسٹائن نے اپریل 1955 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد اپنا مردہ جسم جلا دینے کی استدعا کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے جلایا جائے۔ البتہ لاش کا طبی معائنہ کرنے والے ماہر امراض جو تھا تھامسن ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ نکال کر چرا لیا۔ وہ اس فتین اور ذہین انسان کے دماغی راز کو جاننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے آئنسٹائن کے بیٹے کی نیم رضامندی سے آئنسٹائن کے دماغ کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مختلف سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لیے بھیج دیا۔ تب 1980 کی ڈیکیڈز میں کے بعد آئنسٹائن کے دماغ پر بہت سی ریسرچز ہوئی، لیکن بہت زیادہ ریسرچز کو مسترد کر دیا گیا یا ناقابل اعتبار سمجھا گیا۔ ایک دوسری بات، پہلے تو آئنسٹائن صاحب نے ایٹم بم بنانے پر بہت زور دیا، چاہ رہا تھا کہ ایٹم بم بن جائے، لیکن جب بن گیا تو پھر بعد میں اس نے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ چاہا۔ دیکھو 1930 کی دہائی کے آخر میں آئنسٹائن کو خبر ملی کہ جرمن سائنسدان ایٹم بم بنانے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ نازیوں کے ہاتھوں میں اتنے تباہ کن ہتھیار کے آنے کے خطرے کے پیش نظر اس نے اپنی امن پسندی کو ایک جانب رکھا اور ہنگری کے ماہر طبیعیات لیو سیلارٹ کے ساتھ مل کر امریکن صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایٹمی تحقیق پر مائل کرنے کے لیے خط لکھا۔ اس مقصد کے لیے بنائے گئے منصوبے مارٹن میں اگرچہ آئنسٹائن نے ڈائریکٹلی حصہ نہیں لیا، لیکن ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کے بعد سے ان ہتھیاروں کی پیداوار میں اپنے معمولی کردار پر بھی اس کو بہت افسوس ہوا۔ آئنسٹائن نے ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جرمن ایٹم بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو میں کبھی اس کی تائید نہ کرتا، لیکن وہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کا وکیل آخرکار بن گیا۔
اپنی موت سے کچھ ہی عرصہ قبل اس نے فلسفی برٹن رسل کے ساتھ رسل آئنسٹائن مینیفیسٹو پر سائن کیے تھے۔ یہ ایک کھلا خط تھا جس میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اور حکومتوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنے کنٹروورشل تنازعات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے حل کریں۔